بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے یہ دیکھ کر کہ جو عالم دین ٹائپ ہو، لوگ اس کو سنتے ہوں، اللہ نے اس کو اپنی آیات کا علم بھی دیا ہو، پھر بھی وہ شرک کی طرف جھکے یا شرک کی تعلیم دے، تو بتاؤ پھر یہ عوام کدھر جائے۔ آج ایک ویڈیو بیان سنا مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو مسائل کی سمجھ ہونے کے باوجود وہ جو ایمان اور عقیدہ اور توحید ہے اس کے اس طرح اندھے ہو جاتے ہیں کہ بالکل ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، جب بلقیس کے تخت کے بارے میں ان کو بتایا گیا اور اس قوم کے عقائد کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ حدود نے آ کے اطلاع دی کہ ساتھ میں ایک قوم ہے جو سورج کو سجدہ کر رہی ہے، اندازہ لگائیے، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک عورت کو حکمران بنا لیا انہوں نے۔ یہ دو ایسی عجیب باتیں دیکھی، حالانکہ اور کتنی چیزیں اس نے دیکھی ہیں، لیکن یہ غیر فطرت کہ جو مناظر اس نے دیکھے اس پر اس کے جذبات بھی مجروح ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چڑیا ہے حدود، اور آ کے بتاتا ہے کہ میں یہ دیکھ کے آیا ہوں، اور آپ پیغمبر ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس انداز سے یہ تو شرک کا رد کرنے والا واقعہ ہے۔ اور پھر جب سلیمان علیہ السلام نے ان کی تعلیمات کے لیے اس چیز کا انتظام کیا، اپنے وہ جو مجلس تھی اس میں کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو یہاں لے آئے، یہاں پہنچنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کا عقل کام کرتا ہے یا نہیں کام کرتا ہے، کہ یعنی اتنا بڑا تخت وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گیا۔ تو یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے معجزانہ طور پر اس کو یہاں پہنچایا ہے، اس طرح وہ ایمان لے آئے۔ تو ایک بڑے جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ یہ آپ کی محفل برخاست ہو۔ تو وہاں قرآن کا بیان ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، کتاب کا علم، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور جیسا ہی کہا ساتھ ہی آ گیا۔ تو اس کو مفتی طارق مسعود صاحب بیان کر رہے ہیں کہ وہاں ایک بزرگ تھے، گویا صوفی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہ وہ کام جو سلیمان علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے ایسا، چونکہ وہ خود تو نہیں اس طریقے سے کر سکتے تھے یا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن کاش ایسا ہو جائے۔ تو کہتے ہیں وہاں صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، گویا وہ نبی سے بھی آگے ہو گئے۔ تو اللہ کے بندو، اس انداز سے اللہ تعالیٰ جو اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں تک تعلیم پہنچاتا ہے، وہاں جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ جس طرح کتنی روایتیں ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے تھے، خود ہی سوال کر رہے تھے، خود ہی اس جواب کی تصدیق کر رہے تھے، اور جب وہ چلے گئے تو کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس طرح انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، یہ آتے ہیں۔ تو وہاں بھی سب سے پہلا جو کتاب کا علم ہوتا ہے، اوپر اللہ کی طرف سے وہی لے کے آتا ہے، وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ جب تک جبریل علیہ السلام وہ علم کی بات نبی کو نہ بتائیں اس وقت تک معلوم نہیں ہوتی ہے۔ کتنا وہ مشہور واقعہ قرآن کا واقعہ سورہ یوسف کا ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ وہ خبریں ہیں جو ہم بتا رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو جب جبریل علیہ السلام یہ واقعہ لے کے آئے تو سب سے پہلا علم کس کو ہوا؟ جبریل علیہ السلام کو۔ پھر جب وحی کی نبی علیہ السلام کے اوپر تو نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ جب تک نبی علیہ السلام نے صحابہ کو نہیں بتایا اس وقت تک ان کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ وحی آئی ہے، یہ قصہ بیان ہوا ہے بہترین، تو پھر سب کو پتہ چل گیا، پھر جہاں جہاں تک انہوں نے اس کو پہنچایا۔ اس طریقے سے اللہ کا انتظام ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ تو وہاں بھی اسی انداز سے وہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ کہنا کہ وہ کوئی بزرگ تھے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا تو وہ معجزہ ہے۔ یا تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، کچھ لوگوں نے اس کی اس طرح تشریح کی ہے، 3 تشریحیں ہوئی ہیں اس کی۔ ایک یہ کہ وہ فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام جو ایک لمحے میں اس کو لے آئے، اور فرشتوں کا فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی کو حیرانگی ہو۔ دوسری بات لوگوں نے کہی ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، یعنی اللہ نے وہ کام کر لیا۔
یعنی دو پہلے دعوے کیے گئے، ایک نے کہا کہ میں محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، میں چونکہ امانت دار بھی ہوں، یعنی میرے سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میں اس کو لے کے کہیں اور چلا جاؤں گا، اور میں طاقت بھی رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، جب کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے پھر مالک اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ تو دوسرے نے کہا، یعنی اس جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا وہ فرشتے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور اگر وہ لے آئے تب بھی معجزہ ہے۔ فرشتے کا کام اس طرح معجزہ ہوتا ہے جو اس انداز سے کیا جائے، اور یا اللہ تعالیٰ خود اپنی طاقت سے وہاں لے آیا اور وہ اس لمحے سے بھی پہلے وہ معاملہ ہو گیا، تو یہ پھر معجزہ ہے۔ اور سلمان علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے کیا کہا، جیسا وہ تخت سامنے آیا، سلمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، اور یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ انداز ہوتا ہے نبی کا، جب معجزہ اس کے سامنے اس طریقے سے آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف اس کو پھیرتے ہیں کہ میرے مالک نے کیا ہے اور مجھے آزما رہا ہے کہ یعنی میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہیں بنتا ہوں۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ ہے، لیکن طارق مسعود صاحب ایسے گما پھرا کے اس کو پیش کیا کہ اس طرح اگر بزرگ کوئی صوفی صاحب کوئی کام کریں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ فوراً اس کا انکار کر دیا جائے۔ وہ پتہ نہیں 12 سال کی کشتی اگر کوئی زندہ کر دی، یا کسی کشتی کو ڈوبتے ہوئے کنارے پر کسی بزرگ نے انگلی کے اشارے سے کر دیا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں انداز ہے۔ ایسے شرک کے دروازے کھولنے والے شرک کے دائی ہیں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، مفتی طارق مسعود ہوں، اور یہ تقی عثمانی کی بھی ایسے عجیب و غریب واقعات، حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی کہتے ہیں کہ بس مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، اور اللہ اس مدد کو کس طرح کرتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، وہ اپنے کسی فرشتے کے ذریعے کر دے، وہ کسی روح کے ذریعے کر دے، عبد القادر جیلانی کی روح کو بھیج دے، اندازہ لگائیے۔ اور یہ کیوں اس طرح کی گمان کی باتیں کرتے ہو، ظن کی باتیں کرتے ہو، اور ایک قوم جو پہلے سے اسی شرک کے اندر مبتلا ہے ان کو شرک کی گولی دیتے ہو کہ عبد القادر جیلانی کی روح آ کے کوئی کام آپ کا کر دے گی، تو کیوں نہیں پکارے گا وہ؟ پھر تو وہ پکارے گا۔ یہ معاملہ ہے، اللہ کے بندو ان سے بچو، ان کے پاس توحید نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے، یقین کیجیے۔ باقی سارے مسائل یہ جانتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ان سے، اعتماد بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ کتنی باتیں صحیح بتا کے بیچ میں یہ شرک کی گولی دیتے ہیں، یہ شرک کا انجیکشن دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتنے ان کے شرک بیان کرنے کے بعد علی انجینئر صاحب کے فخر سے کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں ان کو چندے دیتا ہوں، یعنی دین سے کماتے بھی ہیں اور دین پر لگاتے بھی ہیں۔ اس طرح یہ کرپٹ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم اتنی کرپشن کرتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی تو ہیں نا۔ اسی طریقے سے وہ شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے اوپر فخر سے کہہ رہے ہیں، اور مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، چاہے یہ سارے جتنے ہیں شرک پھیلانے والے، جن کے بارے میں کل قیامت کے دن کہیں گے یہ پیچھے چلنے والے، یا اللہ ان کے ہمارے قابو میں پر، ان کو ہم پاؤں کے نیچے مسل دیں گے، یا اللہ ان کے اوپر لعنت کر، بہت بڑی لعنت کر۔ آج ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو مفتی اور مفتی اعظم کہتے ہیں، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے دین کو برباد کرتے ہیں، دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں۔ ان کے حالانکہ ان کے اٹھنا بیٹھنا، ان کے سارے مشاغل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس قدر بدماش قسم کے لوگ ہیں، کس طرح اپنے دائیں بائیں گاڈ اور یہ اور وہ کیسی بدماشی والے انداز میں چلتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، سارا دین کے اوپر کماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عوام کو انہوں نے اپنی مٹھی کے اندر رکھا ہوا ہے اور فرقوں میں بانٹا ہوا ہے۔ کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، اور کوئی حنبلی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی قادیانی ہے، چکڑالوی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سارے نام انہوں نے اپنے رکھے ہیں جتنے گروپوں کے اندر بٹے ہیں، اور وہ نام جو اللہ نے ان کا نام رکھا تھا کہ تمہارا نام مسلم ہے، پہلی کتابوں میں بھی، اس کتاب میں بھی، بہرحال وہ تو اللہ نے مسلمین کا رکھا تھا، مسلموں کا رکھا تھا، ان کا تھوڑی رکھا تھا۔ ان کا تو واقعی یہی نام ہے جو ان کے بزرگوں نے ان کو دیا ہے، ان کے بڑوں نے شرک کے راستے پر ان کو چلایا ہے، اور یہ اس کے اوپر چل پڑے ہیں، اور دنیا بھی تمہاری برباد کریں گے، آخرت بھی تمہاری برباد کریں گے، ہمیشہ کے ساتھ ان کے ساتھ آگ میں رہنا پڑے گا میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں۔ اور اگر جنت چاہتے ہو تو ان سے جان چھڑاؤ، ان سے بیزاری کا اعلان کرو، تبرہ میں جو دنیا میں ان کے اوپر جنہوں نے کفر و شرک سکھایا ہے تمہیں، تعویذ گنڈے کے اندر، امام زامن کے اندر، گھوڑے کی پوجا کے اندر، گائے کی پوجا کے اندر، مورتیوں کی پوجا، مزار کی پوجا، گنبد کی پوجا جو انہوں نے کرائی ہے، یہ بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے اپنے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ۔